بنگلہ دیش کا طلبہ انقلاب جب نوجوان سڑکوں پر نکلے اور اقتدار کا نقشہ بدل گیا۔ کبھی کبھی انقلاب کسی محل سے نہیں نکلتا، کسی بڑے سیاسی جلسے سے نہیں نکلتا اور نہ ہی کسی طاقتور لیڈر کے حکم پر جنم لیتا ہے۔ کبھی انقلاب ایک یونیورسٹی کے کلاس روم سے نکلتا ہے، ایک طالب علم کے سوال سے نکلتا ہے، ایک ماں کے آنسو سے نکلتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اس سوال کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ایک ایسا ملک جہاں شیخ حسینہ کی حکومت تقریباً 15 سال سے اقتدار میں تھی، جہاں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید سیاسی کشمکش تھی اور جہاں نوجوانوں میں روزگار اور مستقبل کے حوالے سے بے چینی بڑھ رہی تھی۔ لیکن پھر جون اور جولائی 2024 میں یونیورسٹیوں سے ایک آواز اٹھی۔ مطالبہ بظاہر صرف ایک، سرکاری ملازمتوں کے کوٹے میں اصلاحات۔ طلبہ کا اعتراض تھا کہ سرکاری ملازمتوں کے ایک بڑے حصے کو مخصوص کوٹے کے ذریعے مختص کیا جا رہا ہے، جبکہ لاکھوں نوجوان روزگار کے مواقع کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ 1 جولائی سے طلبہ کی تحریک نے باقاعدہ زور پکڑنا شروع کیا۔ یہ تحریک کسی ایک جماعت کی نہیں تھی، یہ نوجوانوں کی تحریک تھی، ان نوجوانوں کی جن کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، جن کی آنکھوں میں نوکری، گھر، عزت اور ایک بہتر مستقبل کے خواب ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ سڑکوں پر آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں اپنے مستقبل میں انصاف چاہیے، ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا حق چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ یقین چاہیے کہ ہمارے ملک میں میرٹ اور انصاف زندہ ہے۔ پھر 15 جولائی آیا اور حالات نے اچانک ایک خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ طلبہ پر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی، چھڑیاں، ڈنڈے اور دیگر ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اگلے ہی دن احتجاج مزید پھیل گیا اور پھر ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے ہزاروں نوجوانوں کے دلوں میں موجود غصے کو ایک اجتماعی صدمے میں بدل دیا۔ رنگ پور کی بیگم روکیا یونیورسٹی کے قریب طالب علم ابو سعید احتجاج میں موجود تھے، ان کے سامنے سیکیورٹی اہلکار موجود تھے اور پھر گولیاں چلی۔ ابو سعید زمین پر گر گئے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، جس کے سامنے صرف ریاستی طاقت کھڑی تھی اور جس کی موت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کے ذرائع نے احتجاج کے دوران طاقت کے استعمال اور ہلاکتوں پر شدید تشویش ظاہر کی۔ سوچئے جب ایک ماں کو خبر ملتی ہے کہ اس کا بیٹا گھر سے نکلا تھا اپنے مستقبل کے لیے آواز اٹھانے اور واپس صرف اس کی لاش آتی ہے، تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ایک باپ اپنے بیٹے کی کتابیں دیکھتا ہوگا، اس کا کمرہ دیکھتا ہوگا، اس کے کپڑے دیکھتا ہوگا، تو اس کے دل میں کیا طوفان اٹھتا ہوگا؟ اور جب ایک یونیورسٹی کا طالب علم اپنے دوست کو اپنے سامنے گرتا دیکھتا ہے تو پھر خوف کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب بہت سے نوجوانوں کے اندر کا خوف غصے میں بدل گیا اور غصہ ایک اجتماعی آواز میں بدل گیا۔ حکومت نے احتجاج روکنے کی کوشش کی، انٹرنیٹ بند کیا گیا، کرفیو لگایا گیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ سیکیورٹی فورسز کے طاقت کے استعمال پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سوالات اٹھائے اور جیسے جیسے کریک ڈاؤن بڑھتا گیا ویسے ویسے احتجاج بھی پھیلتا گیا۔ یہ اب صرف یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ اب صرف کوٹے کا مسئلہ نہیں رہا تھا، اب سوال تھا نوجوانوں کے مستقبل کا، انصاف کا، ریاستی طاقت کے استعمال کا اور اس سیاسی نظام کا جس پر عوام پہلے ہی کئی سوالات اٹھا رہے تھے۔ پھر طلبہ نے ایک اور قدم اٹھایا، ملک کے مختلف شہروں سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے لگے، دکاندار، مزدور، عام شہری اور وہ لوگ جو شاید ابتدا میں صرف دور کھڑے دیکھ رہے تھے اب سڑکوں پر آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک طلبہ تحریک ایک عوامی تحریک بنتی چلی گئی اور پھر اگست آ گیا۔ طلبہ قیادت نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بجائے اپنی تحریک کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ 3 اگست کو ایک نکاتی مطالبہ سامنے آیا، شیخ حسینہ کا استعفی، اور پھر اعلان ہوا ڈھاکہ کی طرف مارچ کا۔ یہ صرف ایک مارچ نہیں تھا، یہ ان نوجوانوں کے قدم تھے جو کئی ہفتوں سے سڑکوں پر تھے۔ کسی کے ہاتھ میں بینر تھا، کسی کے ہاتھ میں قومی پرچم، کسی کے ہاتھ میں اپنے شہید ساتھی کی تصویر اور کسی کے پاس صرف ایک آواز تھی اور وہ آواز تھی انصاف۔ 5 اگست 2024 یہ دن بنگلہ دیش کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ڈھاکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حکومت کے لیے صورتحال قابو سے باہر ہوتی گئی اور پھر وہ خبر آئی جس نے دنیا کو حیران کر دیا، شیخ حسینہ نے وزارت عظمیٰ سے استعفی دے دیا اور ملک چھوڑ دیا۔ وہ بھارت روانہ ہو گئی۔ تقریباً 15 سال تک اقتدار میں رہنے والی حکومت ختم ہو چکی تھی، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کہانی صرف کسی ایک حکمران کے جانے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ جب ایک نوجوان نسل اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے، جب مختلف طبقے ایک مشترکہ مطالبے پر اکٹھے ہو جائیں، جب ظالم یا طاقت کا استعمال لوگوں کے اندر مزید مزاحمت پیدا کر دے، تو ایک بظاہر چھوٹی سی تحریک بھی بڑے سیاسی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد بھی بنگلہ دیش میں سب کچھ فوراً ٹھیک نہیں ہو گیا۔ لوٹ مار، آتش زنی، انتقامی کارروائیوں اور اقلیتی برادریوں پر حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے بھی اس پورے عرصے میں ہونے والی زیادتیوں، ہلاکتوں، گرفتاریوں اور بعد ازاں ہونے والے تشدد کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے، کیونکہ انقلاب کا اصل امتحان صرف حکومت گرانا نہیں ہوتا، اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا انصاف قائم ہوگا؟ کیا ادارے مضبوط ہوں گے؟ کیا نوجوانوں کے خواب حقیقت بنے گے؟ کیا ایک ایسا نظام بنایا جائے گا جہاں اختلاف رائے جرم نہ ہو؟ اور کیا وہ لوگ جنہوں نے
अपने साथियों को खोया, इन्हें इंसाफ मिल सकेगा? ये सवाल आज भी अहम है। बांग्लादेश के नौजवानों ने दुनिया को एक बात जरूर दिखाई, ताकत सिर्फ ऐवानों में नहीं होती, ताकत सिर्फ कुर्सी पर बैठे शख्स के पास नहीं होती, ताकत अवाम के शऊर में भी होती है। एक तालिब इल्म अकेला हो तो शायद कमजोर नजर आए, लेकिन हजारों तालिब इल्म एक मकसद के लिए खड़े हो जाएं तो इनकी आवाज पूरे मुल्क में सुनाई देती है। और जब इनके साथ आम लोग शामिल हो जाएं तो वो आवाज तारीख का रुख भी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी माशरे में तब्दीली सिर्फ जज्बात से नहीं आती, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है और अपने मकसद को समझना पड़ता है। और सबसे बढ़कर तब्दीली के बाद मुल्क को इंतशार से बचाना पड़ता है। बांग्लादेश की यह दास्तान हमें यह बताती है कि नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल नहीं होते, नौजवान मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं। वही नौजवान जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, उन्हीं नौजवानों ने चंद हफ्तों में अपने मुल्क की सियासत का नक्शा बदल दिया। तारीख ने एक बार फिर लिख दिया, जब नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होते हैं तो खामोशी हमेशा नहीं रहती, आवाजें दबाई जा सकती हैं, मगर अगर वो आवाजें लाखों दिलों में घर कर जाएं तो फिर इन्हें खामोश रखना आसान नहीं होता। ये थी बांग्लादेश के नौजवानों की दास्तान, एक ऐसी दास्तान जिसमें आंसू भी थे, कुर्बानियां भी, खौफ भी, उम्मीद भी और एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब भी। और अब सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, असल सवाल यह है कि क्या किसी भी मुल्क में नौजवानों की आवाज को हमेशा के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है?